بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج یہ جو آپ کو منظر نظر آ رہا ہے، بائکس اتنی زیادہ تعداد میں اور گاڑیاں، اس کے علاوہ لوگوں کی کثرت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ میں آج راولپنڈی اڈیالہ روڈ گرینڈ اسپائر مارکیٹ میں موجود ہوں۔ یہاں کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شادی کا فنکشن ہے۔ یہاں پر اصلاحی امت کانفرنس ہو رہی ہے، جس سے خطاب حضرت علامہ مولانا، ہمارے دلوں کی دھڑکن، لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، پیر اجمل رضا قادری صاحب۔ ہمارے لیے تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ میرے پیر و مرشد میرے شہر میں آ جائے، اور ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا آنکھوں کو ٹھنڈک فیل ہوتی ہے، اور ان کو سننے کے بعد دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب میں جو ہے نا مارکیٹ کے اندر انٹر ہو چکا ہوں، اور آواز آ رہی ہے کہ بیان سٹارٹ ہوا ہے، تو میں 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر آپ کو اپنے پیر و مرشد کا بیان سنانا لگا ہوں۔ لیکن رسول پاک نے اس محبت کے نتیجے میں انہیں بڑے بڑے محل نہیں بنا کے، اس محبت کے نتیجے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے انہیں بڑی آسودہ زندگی نہیں دی، بلکہ ان کی توجہ رسول کریم نے اس زندگی کی طرف کرائی ہے۔ فرمایا یہاں گھر چھوٹا بھی ہوا اور یہاں اگر تمہیں مشکل بھی پڑی تو یاد رکھنا میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار۔ ان کے لیے آخرت کی نعمت کو اور آخرت کی عزت کو رسول کریم نے پسند فرمایا۔ قیامت کے دن جو اعزازات ہیں ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ ہم اپنی آخرت کے تعلق سے آہستہ آہستہ کمزور ہو۔ آپ کسی بندے سے پوچھ لیں کہ بچوں کے بارے میں آپ کی فکر کس طرح کی ہے، بڑا کوئی ہو سکتا ہے لوگ ملیں آپ کو، لیکن بڑے کم ملیں گے جو کہیں کہ مجھے بڑی فکر ہے کہ ان کی آخرت ٹھیک ہو جائے۔ وہ یہی ہے، فیوچر پلان ان کے لیے کر رہے ہیں، ان کی کوئی دنیا کسی طریقے سے بن جائے، مال کسی طریقے سے جمع ہو جائے، اور سارے مشینری زندگی گزارنے لگے۔ او بھائی آپ ضرور کریں کمائی، آپ ضرور جدوجہد کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا، بچوں کے لیے بڑا اعلیٰ فیوچر پلان بنائیں، لیکن ساتھ ان کے اخلاق بھی ٹھیک کریں، اس لیے کہ اخلاق اعلیٰ ہو جائیں گے تو ان کی آخرت ٹھیک ہو۔ ساتھ ان کو رزق حلال کی تلقین کریں، اس لیے کہ اگر لقمہ حرام چلا گیا تو آخرت بگڑ جائے گا۔ ساتھ انہیں حقوق العباد کا بھی سبق دیں تاکہ ان کی آخرت کے معاملات میں سوال و جواب میں ان پر آسانی ہو۔ ساتھ آپ انہیں نماز کا بھی پابند کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونے والا ہے۔ تو اخروی زندگی، آخرت کا مقام، ہماری سوچیں بڑی آہستہ آہستہ، کوئی تبدیلی نہیں، کچھ نہیں۔ کیوں؟ وجہ سنیں نا، اس کی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے تو کریم نے آ کے بتایا تھا عمر میں جنت میں تیرا گھر دیکھ آیا۔ تو جن کو آخرت میں گھر ملنے کا یقین تھا پھر انہیں کوئی ضرورت نہیں پڑی، کوئی حاجت نہیں پڑی، جہاں شام ہوئی لیٹ گئے، چونکہ اخروی گھر پر ان کی توجہ تھی، ان کی ترجیح آخرت تھی، ان کی ترجیح آخرت تھی، اور وہ آخرت ہی کو چاہتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں ہماری ترجیح آخر تک دنیا داری رہتی، کس طریقے سے بھلا ہم دنیا کو، اور پھر اتنا کوشش کرتے ہیں بندے راضی کرنے کی، اتنی کوشش کرتے ہیں بندوں کی گڈ بک میں رہنے کی، اپنے حق میں رائے ٹھیک کرنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں۔ وہ میں نے ایک دوست سے ایک دفعہ کہا کہ آپ بڑے پریشان ہیں، کہنے لگے پریشان اس لیے ہوں کہ وہ بچے کی شادی رکھ لی ہے، اب چھوٹی سی شادی کرنے کا خیال ہے، مسائل تھوڑے ہیں، لیکن دوست رشتہ دار تو ناراض ہو جائیں گے نہ بلایا تو۔ سوچتا ہوں کہ خیال یہ ہے کہ قرضہ نہ ہی اٹھانا پڑے، لیکن لوگ ناراض ہو جائیں گے نہ بلایا تو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے بلائیں جتنی آپ کی حیثیت ہے، کیوں آپ کہتے ہیں ناراض ہو جائیں گے؟ تو میں نے کہا اگر آپ نے بلا لیا تو پھر آپ کو ولی مانیں گے سارے، پھر کہیں گے اللہ کا ولی، کہنے لگے نہیں وہ باتیں تو پھر بھی کریں گے، آگے بھی کریں گے۔ تو میں نے کہا بہتر نہیں، گھر بیٹھ کے باتیں کریں، آپ کے پاس جو ہے آپ اس میں رہیں، بس ختم ہوگی بات۔ اگر تو لوگوں کی گڈ بک میں آنے کے بعد لوگ آپ کو ولی اللہ مان رہے ہیں تو پھر تو چلو بات سمجھ میں آئی۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے لوگوں کی باتیں تو پتھروں کی طرح ہوتی ہیں،
جو کندھوں پہ سوار کرتا ہے اس کی گردن درد سے ٹوٹنے لگتی ہے، جو پیروں کے نیچے رکھ لیتا ہے اس کا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں آپ نے غلام سے کہا، آپ یا اس غلام کو حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان بتانا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس غلام کو 500 دینار دیے، فرمایا جا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دے گا۔ وہ غلام کہتے ہیں وہ 500 دینار لے کے میں چلا گیا جناب ابو عبیدہ بن جراح کا۔ پیسے کس کو برے لگتے ہیں؟ اور پیسوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جتنے پیسے آپ کے پاس بڑھ جاتے ہیں خرچے بھی آپ کے اسی حساب سے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ آمدن بڑھاتے جائیں خرچے بھی بڑھتے جائیں، اور پیسے آ جائیں تو لگنے کی جگہ بھی بن جاتی ہے، گنجائش پر یہاں لگا لو یہاں لگا لو یہاں لگا لو، سب ہو جاتا ہے۔ 500 دینار آیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے پکڑے تو پیسے دے کے کہا کدھر سے آئے؟ کہا امیر المومنین نے بھیجے ہیں۔ فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی خیر تو ہے؟ آپ فرمانے لگے کچھ نہیں، دولت نے میرا گھر دیکھ لیا، دولت پر۔ تو جناب ابو عبیدہ نے فوری طور پر وہیں کھڑے کھڑے اپنی کنیز کو بلایا اور فرمایا 100 دینار فلاں غریب کو دے، یہ 50 فلاں کو دے، یہ 150 فلاں کو دے، یہ 200 فلاں کو۔ وہیں بیٹھے بیٹھے سارے بنے، اور 1 روپیہ ان کی گھر کے اندر نہیں جا سکا۔ واپس آیا خاتون، اس نے آ کے حضرت عمر سے کہا آپ نے تو بڑے باکمال آدمی کے پاس بھیجا، تو میں نے 500 دیا ہے، تو وہ گلی میں کھڑے کھڑے پٹ گیا۔ پھر میں ادھر آ کہ 500 اور لے جائے حضرت معاذ بن جبل کو دے۔ وہ خادم کہتے ہیں میں سیدنا معاذ بن جبل کے پاس گیا اور جا کر کے میں نے انہیں پیسے تھمائے تو رنگ وہاں بھی وہی تھا۔ انہوں نے بھی کنیز کو یا غلام کو بلایا، بلا کے فرمانے لگے 100 فلاں بیوہ کو دے، یہ لے جا، یہ 150 فلاں گھر میں یتیم بچے بچیاں وہاں دے، یہ فلاں مزدور کو کل میں نے پریشانی کی گفتگو کرتے سنا اسے دے۔ فرماتے ہیں 1 روپیہ بھی ان کے گھر نہیں گیا، سارا اللہ کی رضا کے لیے بانٹ دیا۔ میں واپس آیا، حضرت عمر کو بتایا تو فرمانے لگے یہ وہ جماعت ہے جس کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ فوری طور پر اپنے آخرت کے ذخیرہ میں وہ لوگ چیزیں جمع کرانا چاہتے تھے۔ ہم نہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی دنیا داری کے لیے کرتے ہیں، اپنا دنیاوی کا اونچا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا جس دن یہ ذہن بن گیا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ اپنی آخرت کے لیے بھی کرنا ہے، اس دن پتہ کیا ہوگا؟ ہم اللہ کے بندوں کو دے گے۔ پہلے تو خیال ہوتا ہے نا جسے دیا وہ شکریہ ادا کرے اور وہ گردن جھکائے معاذ اللہ کہ میں نے بڑا احسان کیا۔ جب یہ ذہن بن گیا نا میں نے آخرت کے لیے دیا ہے، اپنی آخرت کے لیے، تو اس دن تو بندے نے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے جس نے دیا ہے، اس لیے کہ تجھے دیا میری آخرت بہتر ہو رہی۔ اس دن تو لوگ ان لوگوں کے مشکور ہوں گے جن کو دے رہے ہیں کہ بھئی تیری وجہ سے اللہ تبارک کا بتا۔ کہتے ہیں میں صدقہ بھی دیتا ہوں پھر بھی میرا کام نہیں چلتا۔ میں کہتا ہوں صدقہ بھی کارخانہ چلانے کے لیے دیے، عجیب بات ہے نا۔ میں وظیفہ پڑھتا ہوں پھر بھی میرا کاروبار نہیں۔ وہ بھائی تو وظیفہ بھی اسی لیے پڑھتا ہے کہ تیری دکان چل جائے۔ برکت ہوتی ہے صدقہ دینے سے رزق میں، لیکن آپ کوئی کام تو محض اس لیے، یہ تو میاں سارے کا سارا آزمائش ہے، یہ تو ساری کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے آزمائش رکھی ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لیکن ہم چونکہ سمجھ لیتے ہیں کہ کل دنیا ہماری یہی زندگی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اس مکان میں ہم رہ رہے ہیں، اگر وہ بہت پرانا بنا ہوا ہے تو مجھے بتائیے اس میں 100 سال پہلے کون رہتا ہے؟ سوچیے، اور پھر دوبارہ سوچیے کہ 100 سال بعد بھلا وہاں کون ہوگا؟ نہ ہم ہوں گے نہ ہماری اولادیں ہوں گی، تو کون ہوگا؟ وہ کوئی درویش تھے تو ایک شخص ان کو لے گیا، اس نے کہا حضور یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، وہ پلاٹ بھی میرا، یہ پلازا بھی میرا۔ کچھ لوگ بڑا متاثر کرتے ہیں نا اس طرح کی، وہ تو اللہ والے بندے تھے، وہ تھوڑے بتا گئے، کہنے لگے غلام رسول کی بات کر، یہ کیا تو کر رہا ہے؟ وہ کبھی یہ پلاٹ بھی میرا، یہ زمین بھی میری، وہ مربے بھی میرے۔ تو شاید فرمانے لگے تجھ سے پہلے کس کے تھے؟
بات کس کے ہو گئی؟ درویش نے کہا کہ دانش منداں دا کم نہیں دل دنیا دلانا، اس بوٹی تے لکھ خاوند کیتے جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو بڑے مصیبت کھا جاتی ہے، دین تو کھا جاتی ہے۔ میرے عزیز، اپنی آخرت کے لیے انسان کس طرح کا ذہن رکھتا ہے، اس کی تیاری کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ وہ ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ میری آخرت ٹھیک ہو۔ آپ دیکھیے، یہ بخاری میں حدیث ہے، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا مرض ہے۔ اور مرگی کا مرض اس طرح کا ہوتا ہے کہ پورے وجود کو قابو میں لے لیتا ہے اور انسان کے اعصاب تک قابو میں۔ وہ خاتون عرض کرنے لگی، حضور مجھے مرگی ہے، دعا کریں اللہ مجھے شفا۔ حضور دعائیں کرتے اور لعاب دہن لگاتے تو اللہ تعالیٰ تمام امراض سے لوگوں کو شفا عطا کر دیتے۔ یہ تو بہت بڑی، حضور کا تو سارا وجود مبارک ہی شفا ہے۔ یہاں تو جبہ مبارک جسم سے لگا ہے، وہ بھگو کے صحابہ پیتے تھے، اللہ شفا عطا کر دیتا۔ ہر حضور کا عضو شفا ہے۔ خاتون نے عرض کی، یا رسول اللہ دعا کریں۔ اللہ کے حبیب فرمانے لگے، اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر کرے نا صبر تو پھر میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا۔ سمجھے یار بات، میں آپ کو وہاں لے آیا جہاں میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا بات۔ اب ایک پہلو یہ ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے شفا ہو جائے، سکون سے سوؤں، سکون سے کھاؤں، سیریں کروں، آؤں جاؤں، بچے دیکھو، ایک سوچ یہ ہے، اور ایک سوچ یہ ہے کہ یہ جو مرض لگا ہوا ہے نا بیماری، اسے کروں برداشت، آخرت میری ٹھیک ہو۔ اب ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا، اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر کرے نا صبر، مطلب کیا، مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے۔ آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر مغرب ہونے کو ہے، اس پورے وقت میں وہ کون سا ایسا کام ہے جو ہم نے فقط اس لیے کیا ہے کہ اس سے ہماری آخرت بہتر ہو؟ یا بتائیں، نہیں مجھے ہاتھ نہیں کھڑے کریں، صرف سوچیں، دعوت فکر دے رہا ہوں، ذہنوں میں سوال چھوڑ دو۔ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ 24 گھنٹے بیت جاتے ہیں، 12 گھنٹے دن گزر جاتا ہے، ہم نے اپنی آخرت کے لیے صبح سے شام تک کیا کیا؟ خدا نخواستہ آج اگر دنیا چھوڑنی پڑ جائے تو صرف منصوبہ بندی ہے ہمارے پاس کہ بس انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہو جانا، نیک ہو جانا، اور یہ طے ہے کہ موت اچانک ہے، یہ طے ہے کہ وہ بتا کے نہیں آتی۔ میرے عزیز، اپنی اخروی زندگی کے لیے صبح سے شام تک وہ یار کچھ تو بندے کے پاس کچھ تو۔ میں کہہ چکا ہوں کہ بہت سارے دینی کام بھی ایسے ہیں جن کا رنگ اس طرح کا ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی صورت نہیں بنتی ہے۔ میں اپنے کرانے والے دوستوں سے کہتا رہتا ہوں کہ بار بار نیتوں کا وضو کرو گیا، اس کام کو راز بنا لے رب کے ساتھ۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم زندگی کے سارے امور اس لیے سر انجام دیں، ایک بزرگ تھے فرمایا کرتے تھے، میں نے گھر جانا نہیں تھا، مسجد ہی رہنا تھا، رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہی رہنا تھا، ہر وقت گھر نہیں جانا تھا۔ میں تو ماں باپ کے پاس بھی اس لیے جاتا ہوں کہ اللہ رسول نے بھیجا ہے کہ جا خدمت کر، ان کا دھیان کا، بیوی بچوں کے لیے رزق بھی اس لیے کماتا ہوں کہ اللہ رسول کا حکم۔ اگر یہ ہے اور اس کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا، ہمیشہ یاد رکھنا ہے، حقوق العباد کا معاملہ قیامت میں انسان کے لیے سب سے زیادہ آزمائش والا معاملہ، لوگوں کے بیچ رہے لیکن اپنے وجود کو تھوڑا سا دبا کے رکھے، اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، اپنی زبان کو، اپنے لہجے کو، اپنے انداز کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے پہلوان کہا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، جو اپنے ساتھ لڑ کے اپنے آپ کو قابو کرے، وہ پہلوان ہے۔ حقوق العباد کے معاملے میں نا ہمارا کچھ ذہن سا بن گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جی میری عادت ہے جی ذرا ٹکا کے بات کرنے کی، تو ٹھیک ہے، کسی کو بری لگتی ہے تو بری لگے، تو بھائی کیوں بری لگے، آپ کا لہجہ برا ہے، ایسے صحیح کریں آپ۔ آج کل ایک اور بھی
बात बड़ी चलती है, मैं जी खरा हूँ ना, सच बोलता हूँ तो लोगों को कड़वा लगता हूँ। सच तो कड़वा होता ही नहीं। आपको किसने कहा कड़वा होता है? आपका लहजा कड़वा है, आप सच को कड़वा कहें। दुनिया में सबसे ज़्यादा सच रसूल करीम ने बोला है, पर इतना मीठा करके बोला है कि दिलों की तहों तक उतर गया। आपका अंदाज ठीक नहीं है, आप सच को बुरा कह रहे हैं। सच को भी अगर आप सही करके बोले ना तो वो खूबसूरत हो जाता है, लेकिन हमारा क्योंकि लहजा ठीक नहीं होता। हुकूकुल इबाद के मामले में शायद हो यार थोड़ा सा कोई शायद कुछ ज़रूरी है कि मतलब हर शख्स को तुर्की ब तुर्की जवाब देने से बात बनती, और ज़रूरी तो नहीं कि मतलब आप लताड़ के गुजर जाए सारी दुनिया को, फिर ही कोई आपको पहलवान मानेगा।